السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کے دن وہ اور میں کچھ اس طرح ہوں گے آپس میں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم لوگ آئے ہوئے ایک فاؤنڈیشن ہے الواسع ویلفیئر سوسائٹی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ یتیموں کی کفالت کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح انہیں خیال آیا اور کیا وہ یتیموں کو پلیٹ فارمز دے رہے ہیں اور ان کا انوائرمنٹ کیسا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کتنے ایک بچے جو ہیں وہ کفالت کے اندر آئے ہیں۔ تو جی، آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نعمان شریف صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ سر، یہ جو آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، سر اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ یتیموں کو دے رہے ہیں؟ جی یہاں پہ ہمیں تقریباً 1 سال ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم ریشن ڈسٹریبیوشن میں تھے اور سٹارٹ کرنے کا بھی خیال ہمیں اسی دوران میں آیا تھا۔ ایک خطبہ ہمارے مفتی صاحب نے دیا یتیمہ کی کفالت کے اوپر، تو ہمارا جو گروپ دوستوں کا یہ کام کر رہے تھے آلریڈی ویلفیئر پروجیکٹس میں، ہم نے اس تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کام میں آئیں جس کے بارے میں جو حدیث آپ نے سنائی اور آیات قرآن میں اس کی بے شمار موجود ہیں کہ یتامہ کی پرورش کرنے کے حوالے سے، تو اپنی مغفرت کے بندوبست کے لیے ہم سب لوگوں نے یہ پلان آؤٹ کیا اور وی اسٹارٹیڈ آف 20 بچے ہمارے پاس ہیں اس وقت، اور مختلف ایریاز سے ہم لوگ ان کو اڈاپٹ ہم نے کیا ہے ٹو دا آرفنیج، اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ان کی جو گیون گورنمنٹ کے فارمز اور گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ تو اس وقت ان کا یہ تھا کہ دے ور ناٹ ایبل ٹو اسپیک ایون اردو۔ اچھا سر، یہ جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سر، اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اور کس بیس کے اوپر آپ آرفنس کو یہاں پر لاتے ہیں؟ جی ہمارے پاس ریفرل پہ ہی آتے ہیں موسٹلی اپلیکیشنس، تو اس میں ہمیں ڈیتھ سرٹیفکیٹس ڈیفینیٹلی فادر یا فادر مدر بوتھ ان سم کیسز، جس طرح ابھی 6 بچے ایسے ہیں جن کے دونوں پیرنٹس ہی نہیں ہیں، پھر اس کے اندر ہم ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ اف دا فیملی اسٹرانگ انف تو پھر وہ ڈیفینیٹلی خود لک آفٹر کر لیں۔ تو ہم نے آپٹ کرنا ہوتا ہے جن کی افورڈیبلٹی بالکل نہیں ہے، یعنی کہ کنفرم ہے کہ یہ بچہ اگر ہم نہیں آرفنیج میں لیتے اور تو اس کے نتیجے میں وہ زیادہ کی ورک شاپ میں ریڑھی کے پیچھے ہی کھڑا پایا جائے گا، ایجوکیشن نہیں لے سکے گا۔ تو ہم ان سب بچوں کو اکٹھا کر کے ہمارا ٹارگٹس بیسک سے ہیں جو ہونے چاہیے ہر مسلمان کے۔ پہلی ہے کہ ان کو دینی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ایک بہتر مسلمان بن سکیں، بے شک۔ اور دوسرا ہے کہ ان کو فیوچر میں اپنے سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے کوئی بھی پروفیشنل بننے کے مددگار ہم ثابت ہوں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارے 2 بنیادی آبجیکٹیوز ہیں بچوں کے لیے۔ سر یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اچھا سر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو دوسری فاؤنڈیشنز اس کے اوپر کام کریں، آپ ان کو اپنے سے کمپیئر کریں تو کیا آپ کی یونیکنیس ہے؟ جی یونیکنیس اس میں زیادہ تو نہیں لائی جا سکتی، الحمدللہ سب لوگ جو اس کام میں وہ نیک نیتی سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرور کوئی نہ کوئی کالی بڑیں تو موجود ہوتی ہیں ہر کام میں ہی، لیکن کوئی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا ارینجمنٹ یہ کیا ہوا ہے کہ وی اسٹارٹ دا ڈے ایٹ 5 AM سردیوں میں، یعنی کہ فجر سے پہلے ہمارے بچے اٹھ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تہجد کی ادا کرنے کے بعد یہاں پہ بچوں کی ہی باری باری ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ امامت کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے قاری صاحب پہلے ان کو سکھاتے ہیں کہ امامت کیسے کرنی ہے، تو اور پھر نماز کے بعد صبح شام کے اذکار جو کہ نارمل لائف میں ہمارے بچے جنرل پبلک میں نہیں پڑھتے ہیں، ایون یہ کہ باتھ روم جانے کی دعا نہیں کسی کو آتی ہے، تو وہ چیزیں جو جنرلی اسکپ ہو جاتی ہیں مین اسٹریم بچوں کی، وہ ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے اندر انڈیوس کی جائیں۔ اور دوسرا ان کا جو اپنا رہن سہن ہے، یعنی ٹائڈنگ اپ آف دیم سیلوز، یعنی اٹھ کے سب سے پہلا کام بچے نے کیا کرنا ہے، ہی ہیز ٹو میک ہز بیڈ، اپنا بیڈ تو پہلے ٹھیک کرے نا، اس کے بعد باقی دن کے کام سٹارٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ان کی عصری تعلیم فی زمانہ جو ان کو چاہیے، اسکولنگ ہے، وہ دین اسکول میں ہم بھیج رہے ہیں جہاں پہ ایک ہائر کلاس کے بچے آتے ہیں، سو دیٹ دا ٹارگٹ واز کہ ہم ان کو ایسے اسکول میں اور ایسے انوائرمنٹ میں بھیجیں جہاں پہ ان کا ایک اپنا حلقہ احباب بن سکے فیوچر میں۔ لوگ آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ اپنا ہی اسکول بنا لیتے، سستا پڑھنا تھا، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ یتامہ ہی سارے اکٹھے ہوں گے اور فیوچر میں جب یہ بڑے ہوں گے تو بھی یتیم یتیم کا دوست تھا، وہ بھی بیچارہ ہے اور یہ بھی بیچارہ ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں گے۔ سو دیٹ ٹو پٹ دیم ان دا مین اسٹریم، ہم ان کو اسکولس میں ڈال رہے ہیں جو اچھے لیول کے اسکول ہیں۔ دین اسکول ہے گلبرگ میں، وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ دی ہے افورڈیبلٹی کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی مور دین 50% آف انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو بچے وہاں جاتے ہیں۔ اسکول وین ہماری اپنی ہے، اسی میں پک اینڈ ڈراپ ہے، سیف سیکیور، سیکیورٹی از اے پرائمری کنسرن۔
تو یا سر یہ آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، ان کی کھانے کے حوالے سے ذرا آڈینس کو بتائیں کہ ان کی جو ڈیلی لائف میں جو وہ کھانا کھاتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، پھر ان کے جو رہنے کے طریقے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ وہ کیا کرتے ہیں، جسٹ لائک ان کی گرومنگ آپ کا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ لوگ مارشل آرٹس بھی سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ پلے ایریا میں بھی ان کو لے کے جاتے ہیں ان کی تاکہ وہ نشو و نما ہو سکے بہتر طور پہ، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ ایز اے پازیٹیو سائڈ آف دا سوسائٹی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہر فیلڈ کے والنٹیئرز ہیں، انہی میں نیوٹریشنسٹ بھی ہیں جو آ کے ہمارا پلان، ان کا جو ڈائٹ پلان ہے انہوں نے ورک آؤٹ کر کے دیا، پورے ہفتے کا مینیو ہوتا ہے اور سارا کچھ ان ہاؤس کوکنگ ہوتی ہے، ناشتے سے لے کے ڈنر تک، بیچ میں ٹی بریک بھی ہے، لنچ بھی ہے اور شام کی ٹی بریک بھی ہے اور پھر ڈنر ہے، تو ہم نے اس کو آپٹیملی رکھا ہوا ہے ان کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بچوں کی، تو وہ ہم اس کو ایٹ پار لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا ان کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہم نے سنڈے اور سیٹرڈے 2 دن ہم نے رکھے ہوتے ہیں، یہاں خالد مسجد کا پارک ہے ادھر ایٹ ٹائمز یا سم ٹائمز زو، اور ہم نے ضرور آؤٹنگ کا ایک نہ ایک ہم نے بائی منتھلی ایسے رکھا ہوتا ہے آؤٹنگ کا، اور ویکلی ہوتا ہے ان کی جو پلینگ ہے وہ چلتا ہے ان کا سلسلہ۔ اور اس کے علاوہ ان کے مارشل آرٹس کا تو ڈیلی روٹین ہے، مارشل آرٹس کے ٹیچر ہیں وہ بھی والنٹیئر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، وہ ٹائم نکالتے ہیں اور 1 گھنٹہ ان بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، پراپر کٹس ہیں ان کے پاس، سارے بچوں کی کٹس اپنی اپنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ٹریک سوٹس اپنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایوریج کر کے بچے سے بہتر پرورش ہو رہی ہے یہاں پہ بچوں کی۔ بالکل سر، کچھ عرصے بعد جب یہ اپنی لائف میں جو ہے دوڑیں گے ریس، جو دنیا کی ایکچوئل ریس ہوتی ہے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے دنیا کی ریس میں کہاں پر فال کریں گے اور کیا یہ اچیو کریں گے اپنی لائف کے؟ جو ابھی تک ان کے ہم نے دیکھی ہے ڈیولپمنٹ کی کیپیسٹی، دس از مور دین ایوریج الحمدللہ، سارے انٹیلیجنٹ ہیں، ہر سبجیکٹ میں ٹھیک جا رہے ہیں، ہم نے ٹارگیٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی سر، یہ مطلب پہلے تو نہیں ہوگا نا، آپ نے گروم کیا تبھی یہ یہاں تک پہنچے ہوں۔ بس ہیرے کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی ویلیو اور لگ یہ جاتی ہے، بڑی اچھی بات تو ہے۔ اور ایف ایس سی کے بعد کا ہمارا ان کا پلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو جاری رکھے گا تو انٹر کے بعد ان بچوں کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھیجنا چاہیں گے تاکہ یہ جلد از جلد سیلف سفیشینٹ ہو سکیں۔ یہ باقی جو بچہ فوج میں چلا گیا، ٹارگیٹ نمبر 1 از آرمی، نمبر 2 از سول سروس، نمبر 3 از ٹیکنیکل فیلڈ، انسٹیڈ آف ویسٹنگ ٹائم ان ایم بی ایز اور اینی سچ تھنگ، ان کو ہم اسکل ڈیولپ کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک والنٹیئر سائیکیٹرسٹ ہیں جو ایویلیویٹ کر کے دیں گے بچوں کی ٹینڈنسی یا ٹیمپرامنٹ ٹورڈز اے سرٹن جاب۔ اچھا سر، آپ نے مطلب کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے، لیکن سر آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اسٹاف جو کام کر رہے ہیں وہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس آپ کے، اور وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی، اسٹاف اسٹارٹس فرام ہمارے جو گارڈ ہیں وہاں سے لے کے ہماری جو ہیڈ ہیں یہاں پہ آرگنائزیشن کی، آرفن ایج کی میڈم ہیں، ان کا کام یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹو میڈس بھی ہیں فار آبویسلی، کہ ان کو صبح پریپیئر کرنا نماز کے لیے، پھر ناشتہ ان کا تیار کرنا، ناشتہ کروا کے یونیفارم پہنا کے ان کو اسکولس کی طرف بھیجنا، ان کے بیگس چیک ہونے، پھر اسکول سے آ کے ان کا لنچ ہے، لنچ کے فوراً بعد ان کا ہوم ورک اسٹارٹ ہونا ہے، وہ ہوم ورک کے لیے ٹیچرس ہمارے پاس ہوتی ہیں جو ہر بچے کو انڈیویجولی ہوم ورک ان کا چیک کرتی ہیں، آرٹ ورک کے اندر ہیلپ کرتی ہیں، مین وائل میڈز ان کی یونیفارمس کو ری پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں، واشنگ ہوتی ہے، کیز میڈ کے پاس ہوتی ہیں، ہر بچے کے سیپریٹ ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اس بچے کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ مکس اپ نہ ہو، ایک دوسرے پہ کنٹامینیشن کا کوئی بھی چانس نہ ہو، سنس کووڈ از دیئر تو اس کو بھی پورا مد نظر رکھ کے چلتے ہیں۔ جی اچھا سر، ان کا جو سونے کا پیٹرن ہے، آپ لوگوں نے بیڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا کہیں اور ان کو آپ سیٹ اپ دیتے ہیں؟ جی 3 اسٹیج بنکر بیڈز ہیں، یعنی کہ ٹاپ، مڈل اور لوور، اس کو ہم ڈرا آؤٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ بچے سوتے ہیں رات کو اکٹھے ایک کمرے میں، ہمارے پاس جو سفیشینٹ کیپیسٹی ہے دیٹ از فار 12 کڈس، لیکن ہم نے ایک کمرے میں 8 بچوں کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو گیون اسپیس ہے اس میں ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، اور اس میں بھی ہر بچے کے بلینکٹ، شیٹس اور پلوز پرماننٹلی سیپریٹ ہوتے ہیں۔ تو سر آپ کے پاس کچھ ایسے اسٹافس بھی ہیں جو دن رات یہاں پر رہتے ہیں اور لک آفٹر کرتے ہیں ان کو، جو آرفنز ہیں ان کو؟ جی بالکل، ہماری جو میڈس ہیں اور جو ہمارے گارڈ ہیں دے آر پریزنٹ راؤنڈ دا کلاک، اس کے علاوہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا اور ان کی وائف کا میجر اس میں رول ہے، دے کم ایٹ 5 AM، وہ صبح 5 بجے آ جاتے ہیں، ان کے اپنے بھی 4 بچے ہیں حالانکہ، اینڈ دے اسٹے ہیئر ٹل ایوننگ، عشاء کے بعد وہ یہاں سے جاتے ہیں،
तो ये हमारे पास बड़ी फैसिलिटी है। प्राइमरीली खाली पैसे दे के ये काम नहीं चल सकता है, यू हैव टू गिव अटेंशन एंड यू हैव टू गिव टाइम। वो पैशन के साथ चल सकता है, पैसों के साथ नहीं चल सकता है। सर आपको ये प्रोजेक्ट चलाने में ये जो ऑर्फनेज का है, इसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं? इसमें मुश्किलात तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं आती, जो आती हैं अभी ओवर दिस शॉर्ट टाइम हमें पता चल गया है कि अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकाल देते हैं हमारे लिए। सिर्फ़ ये होता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एट दिस प्लेस, ये हमारी रेंटेड जगह है। हम बच्चों का एक मुस्तकिल मस्कन जो है बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक परचेज़ भी कर ली है बिल्डिंग, ग्राउंड, बेसमेंट और उसकी फर्स्ट फ्लोर, मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो वहाँ पे हम यहाँ पे भी 20 पे हमारे बच्चों की कैपेसिटी है, वहाँ पे हमारी 60 किड्स की कैपेसिटी हो जाएगी। और दूसरा ये कि वो परमानेंट बच्चों का एक मस्कन होगा, क्योंकि किराए वाली जगहों पे तो यही है ना, आज इधर है तो शिफ्टिंग ही चलती रहेगी। तो वो हमने परचेज़ कर लिया है और उसकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा। अवाम हमारी बहुत सपोर्ट करती है और अपील भी है कि फ़र्दर भी करें, क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल के अकेले की बस की बात नहीं होती। इस तरह के प्रोजेक्ट्स ये मैसेज ही मिल के चला सकते हैं। तो उसमें हमारी जितनी भी सपोर्ट कर सकें करें, और जिसने भी सपोर्ट करनी होती है उसके अंदर ये याद रखने की चीज़ है कि व्हेन यू आर गिविंग 1 रुपी, तो आप वो 1 रुपया भी आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, दुनिया में और आखिरत में, दोनों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने वादा किया है कि दुनिया और आखिरत में 1 रुपए का सदका, खैरात और ज़कात जो भी आप निकालेंगे, और बेहतरीन उसकी जो मसरफ़ है वो यतीम की परवरिश, अकरबा, मुसाफिर और यतीम कुरान में बताया गया। तो यतामा की इस वक्त सबसे ज़्यादा 40 लाख बच्चे यतीम हैं पाकिस्तान में। तो उसमें से अगर हमने 60 रख लिए हैं तो वो कमाल नहीं है हमारी नज़र में। लेकिन उन 60 की भी परवरिश करना, इट्स क्वाइट अ हेक्टिक थिंग। फाइनेंशियली भी है डेफिनेटली, क्योंकि मंथली बिल्स हैं, फ़ीस हैं, उनके राशंस हैं, क्लोथिंग है, वो सारी चीज़ें हमने चलानी हैं। तो उसके लिए जितनी सपोर्ट कोई कर सके उनको करनी चाहिए और अपनी आखिरत में जगह बनानी चाहिए। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ नोमान शरीफ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। अलवासे वेलफेयर सोसाइटी एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे पैसे खर्च देते हैं, बहुत सारी अय्याशियाँ कर लेते हैं। नो डाउट कुछ अपने मतलब माइंडसेट के अंदर रह के इंसान बड़ा कुछ करता है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि एक यतीम जो है उसकी भी परवरिश ज़रूरी है, उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनका हमने नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी चलाया है और डिस्क्रिप्शन में इनके पेज का लिंक भी मौजूद है। आप काइंडली बाग़ी टीवी के रेफ़रेंस से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई ऑर्फ़न है जो वाक़ई जिसको लगे कि वो हेल्प उसकी की जा सके। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाग़ी टीवी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।